سورہ النمل کی آیت نمبر 63 اور 64 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ اإلہ مع اللہ تعالی اللہ عما یشرکون۔ ترجمہ کنز العرفان، یا وہ بہتر ہے جو تمہیں خشکی اور تری کے اندھیروں میں راہ دکھاتا ہے، اور وہ جو ہوائیں بیچتا ہے اس حال میں کہ ہوائیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پہلے خوشخبری دے رہی ہوتی ہیں کہ اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود ہے، اللہ ان کے شرک سے بلند و بالا ہے۔ آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید اپنی قدرت و وحدانیت پر جو ہے دلالت کرنے والی چیزوں کا بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ یہ مشرکین جن بتوں کو میرا شریک ٹھہراتے ہیں، کیا وہ بت بہتر ہیں کہ یا وہ ذات بہتر ہے کہ جو فرمایا اندھیروں کے اندر ستاروں کے ذریعے اور دن کے وقت زمینی علامات کے ذریعے تمہیں تمہاری منزل و مقصود تک پہنچاتا ہے، تمہیں راہ دکھاتا ہے۔ فرمایا وہ ذات بہتر ہے جو ہوائیں بھیجتی ہے اس حال میں کہ ہوائیں اللہ تعالیٰ کی رحمت یعنی بارش سے پہلے بارش کے آنے کی خوشخبری سنا رہی ہوتی ہیں۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے جو ایسی قدرت رکھتا ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق و قادر ہے اور وہ عاجز مخلوق کی شرکت سے بلند و بالا ہے۔ فرمایا جن پتھروں کو، بے جانوں کو جن کو خود اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا جو اپنے لائے سے ہل نہیں سکتے، تو فرمایا ان پتھروں سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے لاکھوں کروڑوں درجے بہتر ہے کہ ان پتھروں کو تم نے ایک بے جان چیز کو اٹھا کے خدا کا شریک بنا دیا۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض اإلہ مع اللہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ ترجمہ کنز العرفان، یا وہ بہتر ہے جو خلق کی ابتدا فرماتا ہے پھر اسے دوبارہ بنائے گا، اور وہ جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے روزی دیتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود ہے، تم فرماؤ اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ اس آیت مبارکہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت و وحدانیت پر اعلان کرنے والی مزید چیزوں کا جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ کیا وہ بت بہتر ہے یا وہ ذات بہتر ہے کہ جو اپنی مخلوق کو پیدا کرتی ہے پھر مارنے کے بعد اپنے مخلوق کو دوبارہ زندہ کرے گی، اور فرمایا اسی طرح وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو زمین اور آسمان سے روزی دیتی ہے، یا وہ ذات بہتر ہے۔ فرمایا جو مخلوق کو بغیر کسی مثال کے ابتداءً پیدا فرماتا ہے پھر مخلوق کو موت کے بعد دوبارہ بنائے گا، تو فرمایا وہ رب اس شان کے لائق ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کیا جائے، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان و قدرت ہے کہ اس نے تمام کی تمام مخلوقات کو جو ہے وہ بغیر کسی مثال کے ابتداءً پیدا فرمایا ہے، جس طرح آسمان ہو گیا، زمین ہو گئی، پہاڑ ہو گئے، اور اسی طرح اس کی دیگر کئی ایک مخلوقات کہ جب انسان تو کوئی چیز بناتا ہے وہ دوسری کی کاپی کر کے اس کو دیکھ کے بناتا ہے، لیکن فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی مثال کے جو اپنی مخلوق کو پیدا فرمایا ہے، جیسا اس نے چاہا اس نے کن فرمایا تو فیکون، بس وہ چیز پیدا ہو گئی۔ فرمایا اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ موت کے بعد دوبارہ اپنے بندوں کو زندہ بھی کرے گا، تو فرمایا جو اتنی شانوں والا ہو کہ جس نے بغیر مثال کے طرح طرح کی اپنی مخلوقات پیدا فرمائی ہوں، پھر ان کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر بھی ہو، اور پھر اسی طرح جو زمین اور آسمان کے ذریعے اپنی مخلوقات کو روزی بھی دیتا ہو، تو فرمایا یہ بت ہرگز اس لائق نہیں کہ ان کو اس خدا کا جو ہے وہ شریک ٹھہرایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العالمین اپنی نعمتوں پر ہم سب کو اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔